ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، سامعین کرام اور سامعات، ہمارے بزرگ بھائیوں اور مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو قائم کر کے ایک نظام بنایا ہے. انسان دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب زندگی گزار کر جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی حاصل ہوگی، آخرت میں اس کو کامیابی ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے خود کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے، اور خود اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی آمد رہی ہے، اور ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑی رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو جو بھیجا ہے وہ اسی بنیاد پر اور اسی مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے. اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا. آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب دے کر بھیجا گیا، قرآن کریم. اور یہ کتاب ہمارے لیے اصول بنا کر کے بھیجی گئی، ایک قانون بنا کر کے بھیجی گئی. اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے بندے کو اس دنیا میں کس انداز میں رہنا ہے، کیسے زندگی گزار کر جانا ہے، اور کیسے زندگی گزارنی ہے جس کے نتیجے میں اس کی زندگی اس دنیا میں بھی بہتر گزرے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب آنکھ بند ہو جائے گی تو آخرت میں بھی اس کی زندگی اچھی اور عمدہ گزرے. بے شک اچھی اور عمدہ گزرے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کتاب عنایت فرمائی، پھر اس کتاب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو احکامات دیے ہیں قدم قدم پر کہ کیسے اس دنیاوی زندگی میں زندگی گزارنا ہے، اور اللہ تعالی سے کیسے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اور پرکھ کے بتایا اس کو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے. ایک انسان اللہ کا پیدا کردہ، اللہ کا بندہ، جب اللہ سے ڈر کر کے، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی پر لوگ عش عش کرتے، اس کی زندگی قابل قبول ہوتی ہے انسانوں کے یہاں بھی، اور انسانوں سے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی قابل قدر ان کے ہاں بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ کی زندگی گزارو۔ یہ تقوی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا، یہ ہے تقوی۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا۔ آج انسان دنیا میں رہ کر کے شرم و حیا کی بنیاد پر کتنے کام کر جاتا ہے، شرما حضوری میں کرتا ہے، لیکن یہ شرما حضوری وہاں مطلوب نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ میں جا رہے، اور اپنے استاد کے ساتھ میں جا رہے، آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ میں جا رہے ہیں، آپ اپنے کسی بڑے کے ساتھ میں جا رہے ہیں، اور کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے جو قابل اعتراض ہے، جس کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پہلے کنکیوں سے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شرما حضوری میں اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے۔ یہ کام شرما حضوری میں ہو رہا ہے۔ خوف ان کا ہے، آپ بچ رہے ہیں، ان سے شرم کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ عوام دیکھے گی آپ کو، لوگ دیکھیں گے آپ کو کہ شخص کی نظر کہاں جا رہی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن وہ خدا ہے وحدہ لا شریک، جو ہر وقت ہمہ وقت ہم کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے ہاں جو سسٹم ہے ہم کو دیکھنے کا، وہ کہیں یہاں سے عظیم سسٹم ہے میرے عزیزوں، میرے پیاروں۔ آج دنیا کی نظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی نظر میں ہے تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن کہاں تک کام کرے گا یہ کیمرہ؟ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے اپنے بندوں پر نظر رکھنے کا، وہ بڑا اس سے کہیں عظیم ہے میرے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو بندوں کے شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہوں۔ میں بندوں سے اتنا قریب ہوں جو اس کے بالکل شہرک ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ خدا وحدہ لا شریک جو وہ ہے جو آنکھوں کی کنکیوں کو بھی دیکھتا ہے، خیانت کو جانتا ہے، اور سینوں میں جو راز چھپایا ہوا ہے اس راز کو بھی جانتا ہے۔ وہ خدا وحدہ لا شریک وہ ہے۔ اسی نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور بڑے پیارے انداز میں ہم سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے ایمان والے بندو، میرے بندو، مجھ پر ایمان لانے والے، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، مجھ کو اپنا معبود ماننے والوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، اللہ کی خشیت اختیار کرو، اس سے شرم و حیا کرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف توبہ کر رہے ہیں، دوسری طرف گناہ میں بھی ملوث ہیں، توبہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دو رنگی اللہ کے ہاں پسند نہیں ہے، یہ دو رنگی اللہ کے ہاں پسند نہیں ہے۔ آپ اپنے کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی کر ڈالو اور کچھ بھی کر لو، لیکن خدا وحدہ لا شریک کا جو نظام ہے وہ تو پختہ اور یقینی ہے۔ ہمہ وقت، ہر لمحہ، ہر آن ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگاہ میں ہیں۔ اگر خدا وحدہ لا شریک کو اپنا دیکھنے والا تصور کر لیا جائے کہ ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں ہیں، تو یقیناً اللہ کا بندہ اللہ سے اپنے آپ کو ہر وقت جوڑ کر کے رہے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہا ہوگا، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان باتوں سے رک کر کے چل رہا ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنے زندگی میں لائے ہوئے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو میرے ایمان والو بندو، تمہیں موت بھی اسی حالت میں آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ میرے عزیزو، میرے پیارو،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے مسلمان رہ کر کے زندگی اس دنیا سے جانے کا۔ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نام کے مسلمان، کھانے پینے کے مسلمان، چند اعمال کر لیے بس مسلمان؟ نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر زندگی گزار کر اس دنیا سے جا رہا ہو، وہ ہے مسلمان۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہے مسلمان؟ مسلمان کا وجود 1400 سال کے بعد سے ہے، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھا۔ مسلمان کہتے ہی اس کو جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو، اللہ کے احکامات پر چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے آنے کا جو سلسلہ جاری کیا تھا وہ یہی تھا میرے عزیزوں، میرے پیاروں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، مسلمان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کیا ہے میرے عزیزو؟ کب تھا یوسف علیہ السلام؟ یا فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں اور آخرت میں، میرا کام بنانے والے ہیں، میری بگڑی بنانے والے ہیں دنیا و آخرت میں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اے خدا بندہ مجھے اپنا مطیع و فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات دیجیے گا۔ توفنی مسلما، مجھے وفات دیجیے گا مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی اپنے احکامات پر چلتے ہوئے اور ان چیزوں سے بچتے ہوئے جن سے آپ نے روکا ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دیجیے گا، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دیجیے۔ بڑی عظیم دعا ہے میرے پیارو یہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا ایک نبی کی دعا ہے میرے عزیزوں، میرے پیاروں۔ اس نبی نے یہ دعا مانگی، ایک نبی دعا مانگ رہا ہے کہ میری وفات مسلمان ہونے کی حالت میں ہونی چاہیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر جو ہے صالحین کے ساتھ میں ہونا چاہیے، نیکوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی ان کی میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ان کے مقبول دعاؤں میں یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دی اور ان کے آباء و اجداد کے ساتھ میں ان کو ملا دیا۔ اس دعا کو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہم کو اپنے دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، اپنے دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ کیا خوب دعا ہے، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے کارساز، آپ میرے بگڑی بنانے والے، آپ میرے کام بنانے والے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ آج میرے عزیزوں ہم دیکھیں، آج ہم کس طرح سے پریشان حال ہیں، کن چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اپنا حال نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے اپنا حال نہیں رکھتے، اللہ سے اپنی بات نہیں کہتے، دنیا کے لوگوں کے سامنے جا کر اپنی بات رکھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کیا حاصل ہے؟ خدا وحدہ لا شریک جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ جتنا ہماری ضروریات کو جانتا ہے، غیر کیا جانے گا؟ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی ہر بات اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، اللہ کے راہ سامنے رکھنی چاہیے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے کارساز ہیں دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجئے، مجھے نیکوں کے ساتھ لاحق کر دیے، ملا دیجئے۔ میرے عزیز عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے رکے ہوئے باتوں سے رک کر کے زندگی گزار رہے ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ اور یہ کب ہوگا میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جب ہم نے اپنی زندگی میں اپنے ہر عمل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی فکر اور کوشش کی ہوگی، صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہوگی، تو ہم موت کے وقت بھی ہمارا حال وہی ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، ہم یقیناً مسلمان ہوں گے۔ کیا ہے وہ زندگی میرے عزیزوں، میرے پیاروں؟ صبح سے لے کے شام تک کی کیا زندگی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان تعلیمات کو اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش تو کریں۔ صرف توجہ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ صبح تو سب بیدار ہوتے ہیں، صبح تو سب بیدار ہوتے ہیں، کون ایسا ہے بیدار نہ ہوتا ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا محبوب دعا سکھائی ہے؟ جب بیدار ہو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی یحیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی بخش دی موت کے بعد، بعدما اماتنا وإلیہ النشور، اور ہم کو اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے عزیزو، انسان سوتا ہے، یہ سونا بھی موت کا ایک حصہ ہے، اس میں بھی وہی چیزیں پیش آتی ہیں جو موت میں ہوا کرتی ہیں۔ موت کے بعد آدمی کو محسوس نہیں ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ نیند کی حالت میں بھی انسان کو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے ذریعے سے یہ بتایا کہ دیکھو ہمارے بندوں کا تعلق ہم سے کیسے قائم کرو گے، ان کو بتاؤ۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی بخش دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم کو اسی طرف جانا ہے۔ دعا ہے، ہم پڑھیں صبح شام اور بتائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان دعاؤں کو سامنے رکھ کر کے ان کے سامنے پڑھیں کہ دیکھو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح بیدار ہو تو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائی۔ ایسے ہی میرے عزیز ہو، کہاں ہے بھیا، کہاں ہے میں آپریٹر کہاں ہے؟ تو میرے عزیز ہو، آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ جہاں ہوں بھائی چلے آئیں، اپنا کام دیکھیں یہاں آ کے۔ عجیب سسٹم بنا رکھا ہے آپریٹر صاحب نے۔ جی تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو زندگی گزارنی ہے اس کے لیے ایک راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور صبح ارے بول تو دیا ہے آپریٹر صاحب، جہاں ہو جلدی یہاں آ جائیں، یہاں کی سب عوام تعینات ہے استقبال کرنے کے لیے آپ کا، جلدی آ جائیں۔ سب گڑبڑ ہے، یہ دے دیجئے پھر۔ رہنے دیجیے۔ بسم اللہ توکلت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کیسے مسلمان رہیں، اپنی زندگی گزاریں، اس کے لیے بھی طریقہ بتایا اور انتظام کیا۔ انسان صبح کے وقت میں بیدار ہوتا ہے، یہ دعا سکھائی گئی، اور بیدار ہونے کے بعد پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے قضاء حاجت کے لیے۔ جب قضاء حاجت کے لیے جائے گا اس وقت کے بھی اس کو آداب سکھائے گئے، اس کو آداب سکھائے گئے کہ دیکھو
جب بیدار ہو رہے ہو تو بیدار ہونے کے بعد ہلو ہلو سب سے پہلے ہلو اپنے ہاتھوں کو پاک کر لو، دھو لو. سوتے میں ہاتھ ہلو ہلو کہاں جسم کے حصے ہلو میں گیا ہو ہلو